آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام ہے سیم اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں چینل ہسٹرولوجی۔ آج ہم اپنے چینل کے ذریعے آپ لوگوں کو روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والی کچھ چیزوں اور مشینوں کے بارے میں ایسی اہم معلومات فراہم کریں گے جس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ آج کے ہمارے ٹاپک میں شامل ہے استری کب ایجاد ہوئی، اس کے ایجاد کار کون تھے اور وہ کن کن مراحل سے گزر کر آج ہمارے پاس ایک بہترین شکل میں موجود ہے۔ فریج کا نظریہ سب سے پہلے کس قوم نے دیا اور وہ کون سے موجودین تھے جنہوں نے اس کو ایجاد کرا اور آج ہم انسان اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ٹاپک آپ لوگوں کو ضرور پسند آئیں گے، پر ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ تو چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئرن مطلب استری کی۔ جیسا کہ آپ تمام لوگ ہی جانتے ہیں کہ انسان کی شخصیت کو نمایاں کرنے میں سب سے اہم حصہ اس کے لباس کا ہوتا ہے، اور اس کے لباس کو نمایاں کرنے میں سب سے اہم کردار استری کا ہوتا ہے، جو کہ اس کے اوپر سے تمام سلوٹوں کو ہٹا کر اسے ہمارے پہننے کے لائق بناتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ استری کا استعمال تو آج ہم سب کے گھروں میں کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ لوگوں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ استری کب ایجاد ہوئی تھی اور اس کے ایجاد کار کا کیا نام تھا؟ ایک تحقیق کے مطابق استری کی ایجاد فرسٹ سینچری میں ہی ہو چکی تھی، لیکن اس وقت اس کا استعمال صرف چین میں ہوا کرتا تھا۔ اس وقت چین کے لوگ ایک لوہے کے ڈھانچے میں گرم پانی کو ڈال کر اس سے اپنے کپڑوں کی سلوٹوں کو دور کیا کرتے تھے، اور پھر 15ویں صدی کے آس پاس اس میں تھوڑی تبدیلی کر کے ایک ایسا ڈھانچہ بنایا گیا جس کی نچلی سطح بہت ہموار مطلب اسموتھ تھی، اور اس کو گرفت کرنے کے لیے اس میں ایک ہینڈل بھی موجود تھا۔ یہ ڈھانچہ اندر سے کھوکھلا ہوا کرتا تھا، جس میں گرم کوئلے یا اور کوئی حرارتی عناصر کو رکھ کر اس کی مدد سے کپڑوں کی سلوٹوں کو دور کر سکتے تھے۔ اور اس کے بعد 17ویں صدی کے اختتام اور 18ویں صدی میں گیس کی مدد سے چلنے والی استریاں وجود میں آئیں۔ ان استریوں کو چلانے کے لیے اس وقت گھروں میں ایک الگ گیس کی لائن موجود ہوا کرتی تھی، جن کو ایک برنر کے ساتھ جوڑا جاتا تھا، اور جب برنر روشن ہوتا تھا مطلب جب اس میں شعلہ جلتا تھا تو یہ استریاں کام کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ کئی اور ایندھنوں سے بھی اس استری کو گرم کرا جاتا تھا، جس میں مٹی کا تیل اور پیٹرول وغیرہ شامل تھے۔ اس کے بعد 1880 کی دہائی میں جب بجلی کی رسائی وسیع پیمانے پر گھروں میں کی جا رہی تھی تو الیکٹریکل آئرن وجود میں آئی، جس کا استعمال آج ہم تمام لوگ اپنے گھروں میں کرتے ہیں۔ دراصل الیکٹریکل آئرن 1882 میں ایجاد ہوئی، اور اس کے ایجاد کار کا نام ہنری ڈبلیو سیلی تھا، جو کہ ایک US کا باشندہ تھا۔ سیلی کی بنائی گئی پہلی الیکٹریکل آئرن کا وزن قریباً 15 پاؤنڈ تھا، مگر اس استری کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ تھا کہ یہ بہت آہستہ آہستہ گرم ہوتی تھی، اور اس کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کار بھی اس وقت اس میں موجود نہیں تھا۔ انہی تمام پیچیدگیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے 1920 کی دہائی میں تھرمو اسٹیٹیکل کنٹرول آئرن بنائی گئی، جو کہ وزن میں اس سے ہلکی تھی اور اس کے ٹمپریچر کو کنٹرول کرنا نہایت ہی آسان ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد 1926 میں نیو یارک کی ایک ڈرائنگ اینڈ کلیننگ کمپنی نے اسٹیم آئرن انٹروڈیوس کروائی، جس کے ایجاد کار تھامس سیئرس تھے۔ لیکن اس وقت اس اسٹیم آئرن کو اتنی مقبولیت حاصل نہیں تھی، اور پھر تھامس نے 1934 میں اس اسٹیم آئرن کے پیٹرن میکس اسکالنیکوف شکاگو کو بھیجے، جس نے اپنی تمام تحقیق کے بعد 1938 میں اس کے پیٹرن نیو یارک کی ایک کمپنی اسٹیمو میٹرک کارپوریشن کو دیے، جس نے اس کو تیار کیا، اور 1940 سے 1950 کی دہائی میں اس اسٹیم آئرن کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی، اور اس طرح سے ہم انسان اس میں مزید جدتیں کر کے اس کو بہتر سے بہتر بناتے جا رہے ہیں۔ یہ جملہ تو آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، اور جب جب انسانوں کو ضرورت محسوس ہوئی ہے، انہوں نے مختلف اقسام کی ایجادات کر کے انسانی زندگی میں آسانیاں پیدا کری ہیں، جس میں سے ایک ریفریجریشن بھی ہے، جو آج
ہر گھر میں ہی موجود ہے اور ہم سب کی روزمرہ کی ضروریات کو پورا کرنے میں بہت اہم ہے۔ فریج کی ایجاد ناظرین 4 صدی میں ہی ہو چکی تھی۔ آپ لوگوں کو یہ سن کر بہت حیرانی ہو رہی ہوگی، مگر یہ ایک حقیقت ہے۔ 400 BC میں پرشین نے ایک ایسا ڈھانچہ تیار کرا تھا جس میں وہ نہ صرف اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو محفوظ رکھتے تھے بلکہ اس میں وہ آرام سے برف بھی جما سکتے تھے۔ جی ہاں ناظرین، مصر کے ریگستانوں میں موجود ایک ایسا ڈھانچہ جس میں یہ تمام صلاحیتیں موجود تھیں، اور اس وقت کے لوگ مطلب پرشین اس کو یکچال کے نام سے پکارتے تھے۔ یکچال بھی ایک پرشین الفاظ ہے جو 2 الگ الگ چیزوں سے مل کے بنا ہے۔ یک کے معنی برف کے ہوتے ہیں اور چال کے معنی گڑھا۔ یہ نام اس کی انہی تمام خصوصیات کو دیکھتے ہوئے رکھا گیا تھا، اور یہ اس وقت کا ایک فریج تھا۔ اگر ہم اس صدی کی بات کریں تو ریفریجریشن کا سب سے پہلا نمونہ 1748 میں اسکاٹ لینڈ کے مولج مطلب فزیشین اور پروفیسر ولیم کالن نے دکھایا تھا، جس میں انہوں نے مایع مطلب لیکوڈ کو تیزی سے بخارات بنا کر گیس میں تبدیل کر کے ٹھنڈک کے اثرات مشاہدہ کیے تھے، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے اس وقت اس کو عملی طور پر استعمال میں نہیں لایا جا سکا تھا۔ اور پھر 1834 میں جیکب جینکنس نے پہلا ویپر کمپریشن سسٹم بنایا، جس کو صنعتوں کے اندر بطور کمرشل ریفریجریشن استعمال کیا گیا، جس میں زیادہ تر بیئرز اور گوشت پیکنگ کی صنعتیں شامل تھیں۔ ناظرین، 18ویں صدی سے لے کے 19ویں صدی تک یہ ریفریجریشن صرف صنعتوں میں استعمال کیے جاتے تھے، اور پھر 1913 میں فریڈ ڈبلیو والف جو کہ ایک امریکہ سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے پہلا ہوم الیکٹرک ریفریجریشن ایجاد کیا، اور اس پہلے فریج کا ریفریجریشن یونٹ اس کے آئس باکس کے اوپر موجود ہوا کرتا تھا، لیکن اس کی پیداوار میں بڑے پیمانے پر اضافہ 1918 میں شروع ہوا، جب ولیم سی ڈیورن نے پہلا سیلف کنٹینر کمپریسر کے ساتھ ہوم ریفریجریٹر متعارف کروایا، جس میں آج تک ہم انسان مزید جدتیں کر کے اس میں اور بہتری لا رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا ہمارا یہ ٹاپک اور ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے فالو کرتے رہیں ہمارے چینل ہسٹرولوجی کو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔